بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، پارٹ 10۔ جمشید، میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟ یس، میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔ ارے یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل لیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال کر ہی لیتے ہیں، پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو۔ انہی کی صحبت سے تو میں اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اگر اپنے ددیال کی ہوا لگ گئی تو ان کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا؟ جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تم مجھے لے کر الگ ہو گئی، تب بھی انہوں نے برا نہ مانا۔ بس رہنے دو، ہما تنک کر بولی۔ انہیں میرے انداز و اطوار پسند تھے نہ تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، پاپا کے بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید، مجھ سے شادی کر کے تمہارا سراسر فائدہ ہی ہو رہا ہے، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع اور نقصان آخرت میں دیکھا جائے گا۔ یار یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے۔ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آتی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ If you are smart and powerful and wealthy, you are the winner. All others are loser and idiots. And you know this judgment day talks is nothing but rubbish. ویسے for your kind information، میرے پاپا نے اپنے پیر صاحب سے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ انہیں بخشوا دیں گے۔ ان کو بہت پیسے دیتے ہیں میرے پاپا۔ ہاں، جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسے کماتے ہیں، اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے، تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس میں پارٹنر ہیں اور 2 نمبر کے ہتھ کنڈوں سے پیسے کماتے ہیں۔ اچھا، اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کا بزنس تو چھوڑ دوں، مگر تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ تمہاری لیونگ سٹینڈرڈ مینٹین ہوں گی۔ تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، وگرنہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال و حرام ہی سب کچھ ہے، اسی لیے تو اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ اچھا ہوا تم میرے ساتھ آ گئے، ورنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے یا 800 سی سی کی گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے۔ زندگی اچھی گزارے یا بری، مرنا تو ہمیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ٹھاٹھ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ ارے کلمہ کفر تو مت بکو، اور اللہ میرا کہاں رہا؟ جب میں اللہ کا نہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر آیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ صالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور یہ منظر ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ہما کی امید بھی ختم ہو گئی۔ صالح نے اسے شفاف اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا، تم نے دیکھا، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، تو جاؤ ہما بی بی، اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ بھی۔ صالح نے یہ جملہ تو ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غضب آ گیا تھا، اس سے میں خود ہل کر رہ گیا تھا۔ ہما بھی بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھ اور کہتا، روتی چیختی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت پھر ڈاواڈول ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہما کی طرح وہ بھی ان سختی اس بھرے میدان میں پریشان پھر رہا ہو۔
میں سوچ رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں۔ میں اسی سوچ میں گلتا تھا کہ صالح نے میری کمر پر تھپتھپاتے ہوئے کہا، آؤ چلتے ہیں۔ نہ جانے اس کی تھپکی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر طاری ہونے والی پریشانیوں کی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی۔ میں قدرے بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ارد گرد پھر وہی پریشانیاں اور وحشت زدہ لوگوں کی ہلچل تھی۔ ہم کچھ اور دور چلے ہی تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آ رہے تھے۔ چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے، اس حیثیت سے ان سے رسمی واقفیت تھی۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی، جسے صالح نے ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہوئے ناکام کر دیا، دور رہ کر بات کرو۔ اس کا لب و لہجہ اتنا درشت تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی۔ وہ کہنے لگے، مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب، میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ جی مجھے یاد ہے چودھری صاحب، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا۔ بس تو آپ میری سفارش کر دیجئے، میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں۔ یہاں تو جس کو دیکھو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی کچھ بتاتا ہے نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ یہ آخری بات کرتے ہوئے انہوں نے صالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں گڑاتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنی نیک نامی کے لیے۔ جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، لہجے پست ہوتے ہیں اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے۔ مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہ تھا۔ آپ اپنا نام چاہتے تھے، سو دنیا میں نام ہو گیا۔ اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسے کمائے کس طرح۔ اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے۔ آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ، الگ الگ عورتوں کے ساتھ زنا کا گناہ۔ ملک کی مشہور اداکاروں اور فیشن ماڈلز کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ خرچ کو تو چھوڑیے، آپ کی تو آمدنی میں بھی رزق حرام کی وافر ملاوٹ تھی۔ آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے۔ بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے۔ اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا، جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے تھے اور دوسرے پر آرٹ و انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں حیا باختہ رویہ عام کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنا ہے۔ صالح بے تکان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے۔ ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ صالح کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کے جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ صالح نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی۔ وہ بد شکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قرب سے خوفزدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بھلا جو کچھ بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ، رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ صالح نے اس بد شکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیرت سے کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈل کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم اوریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے گا۔ صالح نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔
میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر میں اس جیسی اداکاراؤں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور یعنی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداکاروں اور ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھیں، جن کے فحش رقصوں، دل پر اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنی ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں ان کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھی۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کتنی تھی جو اپنے آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رت تک جا پہنچی، اور کتنی تھی جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے، یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی میرے سامنے ایک منظر فلم سکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیاں ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔